بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 76۔ محترم حضرات، عید کے موقع سے ایک روایت سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی بعد العید 4 رکعات كتب اللہ له بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنہ۔ جو شخص عید کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے، اس کے لیے زمین پر اگے ہوئے تمام پیڑ پودوں اور ان کے پتوں کی گنتی کے بقدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت فقہ کی بعض کتابوں میں بغیر کسی سند کے لکھی گئی ہے، جیسے مبسوط، بدائع الصنائع اور حاشیہ تحتوی علی الدر، لیکن بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی اس روایت کی کوئی اصل حدیث کی کتابوں میں نہ ملی اور نہ اس کی کوئی سند مل پائی۔ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر لوٹ کر 2 رکعت پڑھنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ دیکھیے ابن ماجہ حدیث نمبر 1293، مسند احمد حدیث نمبر 11355، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1469 اور امام حاکم کی المستدرک حدیث نمبر 1403۔ اس کے علاوہ امام ابن ابی شیبہ نے حدیث نمبر 5802 کے تحت یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز کے بعد گھر آ کر 4 رکعت پڑھی۔ اسی طرح امام بیہقی نے السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 304 پر حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کا عید کی نماز کے بعد گھر آ کر 4 رکعت پڑھنا نقل کیا ہے۔ شیعوں کی بعض کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے عید کے بعد 4 رکعت پڑھنے کے متعلق ایک لمبی چوڑی روایت بھی بیان کی گئی ہے، لیکن شیعوں کی کتاب حدیث کے معاملے میں معتبر یعنی اوتھینٹک نہیں ہے۔ نیز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو بھی محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ دیکھیے اللآلئ المصنوعہ جلد 2 صفحہ 61، تنزیہ الشریعہ جلد 2 صفحہ 94۔ اس کلپ کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن پیڑ پودوں اور ان کے پتوں کی گنتی کے بقدر نیکیاں لکھی جاتی ہے، یہ فضیلت ثابت نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہماری ان وائس کلپس کے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔